السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کیسا وقت ہے جب آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ایک ایسی گھڑی جب قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب اللہ خود پکارتا ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر سجدہ کرنے والا آسمان سے اپنی تقدیر لکھوا لیتا ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ کیوں اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی؟ اور رمضان میں اس کا خاص راز کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک بھی ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھے کامنٹس بھی کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان ویڈیوز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے۔ کچھ لوگ میری اس ویڈیو کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے دیکھ لیں گے، اور کچھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو یہ آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، تہجد کی فضیلت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، اور دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دلوں کی سختی موم ہو جاتی ہے، اور بندہ اپنے رب سے قربت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور عبادات کا نور دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ انہی برکتوں میں سے ایک سب سے بڑی سعادت تہجد کی نماز ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان اور قرب الہی کا زینہ ہے۔ تہجد اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو رات کے وقت اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اور رات کی نماز تہجد ہے۔ رمضان میں تہجد کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ ہی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی دعائیں تیزی سے قبول ہوتی ہیں، جلدی قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص میرا مہینہ ہے، اور تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ اور جب اللہ کا خاص مہینہ ہو اور اس میں اللہ کی لاڈلی عبادت تہجد بندہ مومن رات کی تاریکی میں پڑھے تو کتنا بلند مقام ہوگا اس بندہ مومن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان میں راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارا کرتے، اور فرمایا کرتے جو رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں تہجد کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی میں وہ مبارک رات پوشیدہ ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، اور فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا بلند بخت ہوگا جو تہجد میں سجدہ ریز ہو، اور عین اسی لمحے اس کے مقدر میں شب قدر کی برکتیں لکھی جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قرب تہجد میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ رات کے تیسرے پہر وقت تہجد ہمارا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اپنے بندوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔
तहज्जुद गुनाहों की माफ़ी और दिल की पाकीज़गी का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान की रातें दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है और तहज्जुद में मांगी गई दुआएं खाली नहीं लौटती। जो शख्स रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने का आदी हो जाए, उसके दिल में एक अनोखी रोशनी और इत्मीनान पैदा होता है जो उसे दुनिया की मुश्किलात से बेनियाज़ कर देता है। सहरी से पहले तहज्जुद का वक्त ज़्यादा बाबरकत है, इसलिए कोशिश करें कि सहरी से कुछ वक्त पहले बेदार होकर इबादत करें। 2 रकत से आगाज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तहज्जुद में कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार को शामिल करें ताकि इबादत मज़ीद मुअस्सिर हो। ज़रा सोचें कि रमज़ान जो रहमतों, बरकतों और बहुत बड़ी फ़जीलत वाला महीना है, और तहज्जुद बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज है। ऐसा महीना जब शयातीन कैद कर दिए जाएं, जब जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, जब रहमतें हर तरफ बेहिसाब बरस रही हों। यह है अल्लाह का महीना रमज़ान, और ऐसे में सहरी से पहले एक बंदाए मोमिन अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़कर वज़ू करता है, खामोशी से जाए नमाज बिछाता है और रात की तारीकी में अपने रब के हुजूर झुक जाता है। ये तहज्जुद का लम्हा है। ये वो घड़ी है जब ज़मीन पर बसने वाले नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते उस बंदे को देख रहे होते हैं, उसके आंसुओं को गिन रहे होते हैं, उसकी दुआओं को महफूज कर रहे होते हैं, और ऊपर अर्श इलाही से आवाज़ आ रही होती है कोई मांगने वाला मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मैं बख्श दूं। ऐसे में जब दस्ते दुआ बुलंद हो, जब लबों से सिर्फ या अल्लाह निकले, जब दिल यकीन से भर जाए, जब रूह इल्तिजा में डूब जाए, तो फिर क्या रह जाता है? कबूलियत यकीनी हो जाती है, मौजज़े मुक़द्दर बन जाते हैं, रहमतें झम झम बरसती हैं। बस यकीन चाहिए, बस अल्लाह पर भरोसा चाहिए। ये वो वक्त है जब खाली हाथों वाले झोलियाँ भर कर उठते हैं, जब टूटे दिल जुड़ जाते हैं, जब मुक़द्दर बदल जाते हैं। ये तहज्जुद का लम्हा है, ये कबूलियत की रातें हैं, ये रमज़ान है। तो क्या हम भी इस लम्हे के मुसाफिर बनेंगे इंशाअल्लाह। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक नाजिल हुआ। वो नूर जो दिलों को ज़िंदा करता है, जो अंधेरों में रोशनी बिखेरता है, जो बिखरे वजूद को समेट कर रब से जोड़ देता है। ये वो महीना है जिसमें 1000 महीनों से बेहतर एक रात छुपी है। वो रात जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, जिसमें फरिश्ते जोक दर जोक ज़मीन पर उतरते हैं, जिसमें आसमानों से रहमतों की बारिश होती है। और अगर इसी महीने में एक बंदाए मोमिन तहज्जुद के सजदों में गिर जाए, जब रात के सन्नाटे में दिल अल्लाह से हम कलाम हो, जब आँखों से आंसू बह रहे हों और दिल में सिर्फ रब की चाहत हो, जब दुआ के लिए हाथ उठें और आसमान से रहमतें ही रहमतें बरसने लगें। एक हमारे व्यूवर ने पूछा था कि तहज्जुद पढ़ने के बाद नमाज फ़जर तक जो दरमियान का वक्त है, जब हम तहज्जुद से फ़ारिग हो जाएं तो फ़जर की नमाज तक हमें और क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो है कुरान पाक की तिलावत। अब चूँकि रमज़ान में तहज्जुद की बात हो रही है, तो जैसे ही तहज्जुद पढ़ी जाएगी उसके बाद सहरी का वक्त शुरू हो जाएगा, और सहरी के बाद आज़ान फ़जर होगी और नमाज फ़जर का टाइम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप उस वक्त में कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान की रोशनी, शब कदर की बरकतें और तहज्जुद के सजदे, यही वो लम्हे हैं जब दुआएं लिखी जाती हैं, जब रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जब मौजज़े मुक़द्दर बन जाते हैं। अल्लाह का महीना है ये कबूलियत की रातें हैं, और ये तहज्जुद के सजदों की बरकतें हैं। ये रहमतें, ये बरकतें कौन लोग समेटेंगे? यकीनन अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे, अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे, वही बंदे जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा। रमज़ान का महीना आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ
ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی انقلاب کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی رمضان کی برکتیں اترتی ہیں انسان کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ وہی دل جو غفلت میں پڑا رہتا تھا اللہ کی یاد میں تڑپنے لگتا ہے۔ وہی زبان جو دنیاوی باتوں میں مشغول رہتی تھی ذکر الہی سے تر ہونے لگتی ہے۔ وہی جسم جو آرام و راحت کا عادی تھا سحر کے وقت بیدار ہونے لگتا ہے، وضو کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، تہجد کے سجدوں میں جھک کر اپنے رب سے راز و نیاز کرنے لگتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتا بلکہ اس کی روحانی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ بھوک اور پیاس اس کے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے، اس کی خودی کو مٹا دیتی ہے، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتی ہے۔ یہی عاجزی، یہی انکساری انسان کو اللہ کے اور قریب لے آتی ہے، اور پھر وہ سجدے میں گر کر گڑ گڑاتا ہے، انتہائی خشوع و خضوع سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندے کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جب آنکھوں سے بہنے والے آنسو عرش الہی تک جا پہنچتے ہیں، جب بندہ سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، مجھے بخش دے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اور جب انسان کا دل اخلاص اور عاجزی سے بھرا ہوا ہو، جب وہ تہجد کے سجدوں میں اللہ کے حضور خود کو مکمل طور پر جھکا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ تبدیلی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ روحانی کیفیت، یہ نرم دل، یہ تہجد کی لذت، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہی پاتا ہے جو رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنے وجود کا انقلاب بنانے کے لیے قبول کرتا ہے۔ بس اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوری قبول ہوں، کہ اللہ کی رحمت آپ پر برسنے لگے، معجزات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، تو تہجد کا دامن تھام لیں، رمضان کی راتوں کو قیمتی بنا لیں اور اللہ سے اس طرح مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے۔ یقین کریں جب آپ کا دل بدل جائے گا تو آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے، ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تہجد کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی پڑی گرد کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔